سوال اس طرح آیا ہے کہ گرمی بھی بہت ہے اور لائٹیں بھی جا رہی ہیں تو نیند پوری نہیں ہوتی اور نیند میں کافی پریشانی رہتی ہے، تو فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھل پاتی، نماز کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کیا کریں؟ میں ذرا اس سوال کو مزید آگے لے کے جا رہا ہوں۔ ایک تو اس طرح، اور اگر ڈیوٹی کے طور پہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی تو پھر ڈیوٹی کے ٹائم میں بھی آدمی نیند کے بھی جھونکے کھاتا رہتا ہے، کیونکہ رات بھر نیند نہیں آئی ہوئی ہوتی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے۔ تو ان دونوں صورتوں میں آپ کیا ہدایت فرمائیں گے؟ اصل احساس ہونا چاہیے۔ میں سن 80 میں مینا شریف میں تھا، نماز فجر، اب رات بھر تھکن، پھر میرے پاس کوئی خیمہ نہیں تھا، میں مطلب آزاد تھا بالکل۔ تو اب میں کیا کروں؟ میں نے بعض جو بھی حاجی تھے ان سے کہہ دیا تھا کہ یار میں لیٹتا ہوں، آپ میرے کو فجر کے لیے اٹھا دینا تھا۔ اب وہاں کر رہے تھے سب، لیکن مجھے چین نہیں پڑا، میں تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پھر خیر میں نے فجر تو پڑھ لی، اور دوسرا دن آیا، مینا کی راتیں، دوسری رات آئی، میں نے بولا یار یہ ادھر کوئی قابل اعتماد تو ہی نہیں، میرے کو اٹھاتا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کیا کیا، اب پانی کی بڑی قلت ان دنوں، سن 80 کی بات کر رہا ہوں، اب میں نے پانی کی بوتل ایک ستون سے ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا، کیونکہ کہ میں بیٹھوں گا تو مجھے گہری نیند نہیں آئے گی، آنکھ کھل جائے گی، اگر نیند آ بھی گئی تو۔ میں بیٹھا رہا رات کو، اپنا پانی کا بوتل کے میں سے وضو کروں گا، پیچھے چھپا دیا، سمجھے؟ اب وہ فجر کا وقت آ گیا، تھوڑا کچھ لوگ چیل فیل تو ہو جاتی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اب فجر کا ٹائم ہو گیا، میں نے یوں ہاتھ ڈالا، بوتل کچی ہو گئی میری، کوئی بوتل اٹھا کر لے گیا تھا، پانی کی بوتل ہی پھر نہیں چھوڑی۔ وہ بیچارے کو سمجھ نہیں پڑی ہوئی کیوں رکھی ہے، بس وہ پرایا مال اٹھانے میں کوئی آسرا کرتا نہیں ہے، یہ اٹھا کے اکیلا گیا ہوا تب خیر۔ تو اب اس وقت کیا کرنا، ادھر پانی خرید کر وضو کرتے تھے، وہ ہم ایسی جگہ پر تھے، وہ مطلب وہ منرل واٹر ان دنوں شاید وہ ریال یا 1.5 ریال کی بوتل ملتی تھی، اب بھول گیا ہوں، اسی طرح تھی، اور اب بھی شاید یہی بھاؤ ہے۔ اب آپ پہلے اس وقت ریال تھا 2.25 کا، پاکستانی 2.25، 2.25 لگتے تھے، 2.25۔ اب شاید وہ 54 روپے کا ہے نا، 56، 50 سے اوپر کا ہے ریال، سمجھے؟ خیر تو وہ بہرحال جس طرح ذرا وضو کیا ہوگا، نماز پڑھی میں نے، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احساس ایسا کہ نیند نہ آئے، ٹینشن ہو جائے کہ یار ہاں جہاں کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے نا تو آدمی چلو سوتا کہ یہ اٹھا دے گا، جبکہ اعتماد اور اٹھا دیتا ہوں، تو گھڑی رکھتا ہوں میں تو الارم وغیرہ، ان دنوں وہ صورت، اب تو یہ موبائل فون بھی اٹھا دیتا ہے، گھنٹی بج جاتی ہے اس میں، تو ایسی کوئی بھی صورت نکالے آدمی نماز پڑھے۔ اب اگر آپ بتاؤ کہ آپ کو رات بھر نیند نہیں آئی ہے، کروٹیں لے رہے اور صبح آپ کی فلائٹ بھی ہے، فجر کی اذان سے پہلے آپ کو ایئرپورٹ پہ جانا ہے، کیا کریں گے؟ فلائٹ مس، نیند بہت آتی ہے یار، کیا کریں؟ یار نیند آئے گی نہیں، ہوائی جہاز اڑ جائے گا مجھے لیے بغیر، اس خوف سے نیند نہیں آ رہی۔ اور نماز، حضرت حافظ ملت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، ایک کمرہ ہو عالی شان، ہر طرح کی آسائشیں موجود ہو اس میں، اور رات کو آپ کو سونے کے لیے دیا جائے، اور آپ کو کہا جائے کہ ہے سب یہاں آسائشیں، مگر اس میں ایک سانپ دیکھا گیا تھا کمرے میں، یا ایک کہیں چھپا ہوا، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو نیند آئے گی؟ اس خوبصورت ہر طرح سے وہ آرام دہ کمرے میں آپ کو سانپ سونے نہیں دے گا، سانپ کا تصور نہیں سونے دے گا، تو آپ کو فجر کی نماز کی کوئی پڑھی ہی نہیں رہتی، پڑھی ہی نہیں ہوتی، کہ اگر فجر کی نماز جان بوجھ کے قضا کی تو جانے کتنے سانپ لپٹ جائیں گے، اتنی آگیں مطلب چپک جائیں گی، کتنے بچھو ڈنک مارنا شروع کر دیں گے، آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔
ایک سانپ جس کا کوئی اعتماد نہیں ہے کہ وہ اب ہے یا نہیں ہے، یا کاٹے گا یا نہیں کاٹے گا، لیکن اس کا تصور سونے نہیں دیتا۔ ہوائی جہاز میں ایک بار وہ پتا چلا تھا کہ سانپ چڑھ گیا ہے، اخباروں میں آیا تھا، پرانی بات کر رہا ہوں۔ وہ سارا ہوائی جہاز خالی، اور جناب والا سانپ دیکھا گیا ہوگا، پھر وہ سب اندر کو اسپرے کیا، اور وہ کلر جو ہوتے ہیں دوائیں، یہ پھر مرا ہوا سانپ جب تک نہیں ملا، نکالا نہیں اس کو، ہوائی جہاز پیسنجر کو بٹھایا نہیں۔ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ اپنے پاکستان میں شاید ہو سکتا ہے کراچی کا ہو۔ یعنی اس سے ڈر لگتا ہے، اس سانپ سے، جس کو قابو کرنے کے لیے کچھ ترکیب ہوتی ہے، ممکن ہوتی ہے، آدمی اس سے اپنا مقابلہ کر کے بچت کی صورت کر سکتا ہے۔ لیکن قبر کے سانپ سے ڈر نہیں لگتا کہ جہاں بچت کی کوئی صورت نہیں ہے، اگر وہ آ گیا تو کوئی ان کے لیے مطلب کوئی ایسی مارنے کی دوائیں یا کچھ بھی نہیں ہے، نہ مقابلہ ممکن ہے۔ اس سے افسوس کے کوئی احساس نہیں اس کے ڈر کا، نماز قضا ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بجلی فیل ہو جانا تکلیف دہ ہے، تو کوئی شک نہیں، نیند نہ آنا نماز کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے، لیکن یہ کہ احساس ہو تو پھر اب پہلے بجلی کی وجہ سے نیند نہیں آئی، اب نماز جانے کے خوف سے نیند نہیں آئی ہے۔ بالکل، یعنی کہ جس کو احساس ہوا اس کو نیند نہیں آئی، صحیح احساس ہو۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ پاک ہدایت دے، توفیق دے نمازوں کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔